ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے اس رویے کو بیان کرتی ہے جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آخرت میں صرف ان کے لیے نجات ہے۔ اللہ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر ان کا دعویٰ سچا ہے تو وہ موت کی تمنا کریں، لیکن اللہ نے ان کے اعمال اور دلوں کے حال کو جانتے ہوئے فرمایا کہ وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے گناہوں نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کے دلوں کے خوف اور ان کے اعمال کی حقیقت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ موت کی تمنا سے انکار، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اعمال کا بوجھ، انہوں نے اپنی زندگی میں ظلم اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، جس نے ان کے دلوں پر بوجھ ڈال دیا اور انہیں موت سے خوفزدہ کر دیا۔ اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ ظالموں کے دلوں کے حال اور ان کے اعمال سے خوب واقف ہیں، اور وہ ان کے دعوے کی حقیقت جانتے ہیں۔ سچے ایمان کا تقاضا، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سچا ایمان رکھنے والا شخص موت اور آخرت کے لیے تیار ہوتا ہے، جبکہ منافق اور ظالم آخرت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ ہر انسان کے دل کے حال اور اس کے اعمال کو جانتا ہے۔ موت سے خوف، برے اعمال انسان کو موت اور آخرت سے ڈراتے ہیں۔ ایمان کی سچائی، سچا ایمان رکھنے والا شخص موت کی تیاری کرتا ہے اور اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ منافقین کا پردہ فاش، اللہ نے اس آیت میں منافقین اور ظالمین کے دلوں کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے جھوٹے دعوے کی حقیقت، برے اعمال کا آخرت میں خوف پیدا کرنا، اللہ کا ظالموں کے دلوں سے واقف ہونا، سچے ایمان کا موت سے نہ گھبرانا، منافقین کی حقیقت کا انکشاف۔ امتحان کے خوف میں مبتلا طالب علم، جیسے ایک طالب علم امتحان کی تیاری نہ کرے اور اسے امتحان کا خوف ہو، بنی اسرائیل بھی اپنے اعمال کی وجہ سے موت سے خوفزدہ تھے۔ کام میں بے ایمانی کرنے والا، جیسے کوئی شخص اپنے کام میں بے ایمانی کرے اور بعد میں پکڑے جانے کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے، بنی اسرائیل کے دلوں میں بھی ان کے اعمال کی وجہ سے خوف تھا۔ جھوٹا وعدہ کرنے والا، جیسے کوئی شخص جھوٹا وعدہ کرے اور دل میں ڈرتا رہے کہ وعدہ پورا نہ کر پائے گا، بنی اسرائیل کا بھی حال ایسا ہی تھا کہ وہ آخرت میں اپنے لیے نجات کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل سے خوفزدہ تھے۔ جرم کر کے فرار ہونے والا، جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کے بعد گرفتاری کے خوف میں مبتلا رہے، بنی اسرائیل بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں رسوائی کے خوف سے موت سے ڈرتے تھے۔ خود غرضی کا انجام، جیسے کوئی شخص اپنی خود غرضی کے سبب برے اعمال کرے اور موت کے قریب پہنچ کر پچھتاوے میں مبتلا ہو، بنی اسرائیل بھی اپنی نافرمانیوں کے باعث خوف کا شکار تھے۔ آج بھی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت اور آخرت کا خوف ہمارے اعمال کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کریں اور ایمان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں موت سے خوف نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں اپنی زندگی کے اعمال پر غور کرنے اور انہیں اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں سچے اعمال کرنے چاہیں۔ برے اعمال موت اور آخرت کے خوف کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال انسان کو آخرت کے خوف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جھوٹے دعووں اور منافقت سے بچیں اور سچا ایمان اختیار کریں۔
یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت کے خوف سے محفوظ رکھ، آمین۔ اے اللہ ہمیں منافقت اور جھوٹے دعووں سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں میں سچا ایمان بسا دے، آمین۔ یا رب العالمین ہمیں ہر عمل میں اپنی رضا کی پیروی کرنے والا بنا اور ہمیں موت کا سامنا ایمان اور سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔